مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ ایک خواہش کہ کوئی زخم نہ دیکھے دل کا، ایک یہ حسرت کہ کوئی دیکھنے والا ہوتا۔ یہ نہیں دیکھتے کتنی ہے ریاضت کس کی، لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو۔ کبھی مایوس مت ہونا، امیدوں کے سمندر میں تلاطم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر ملاح نہیں تھکتا، سفر طے ہو کے رہتا ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حروف دے کر رگوں میں پھرتی اذیتوں کا غرور توڑے، کوئی تو ہو جو حدوں سے بڑھتا یہ درد بانٹے، مگر یہ کوئی کبھی ملا ہے، مگر یہ کوئی کہیں نہیں ہے، مگر یہ کوئی نہیں ہے۔ میری نشست سے قد اپنا ناپنے والے، تیرا یہ قد میرے اٹھنے سے گھٹ بھی سکتا ہے۔ ابھی بساط بچھی ہے، ابھی غرور نہ کر، سنبھل کے چل کہ پانسا پلٹ بھی سکتا ہے۔ جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سوکھا ہی سہی مگر مجھے درکار وہی ہے۔ پا لینے کی بے چینی اور کھو دینے کا ڈر، بس اتنا ہی ہے زندگی کا سفر۔ شاخ سے کٹنے کا غم ان کو بہت تھا، لیکن پھول مجبور تھے ہنستے رہے گلدانوں میں۔ جن چراغوں سے تعصب کا دھواں اٹھتا ہو، ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالے ہوں گے۔ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل، سب سوال لازم۔ بانسری سے سیکھ لیجیے سبق زندگی جینے کا، کتنے چھید ہیں سینے میں پھر بھی گنگناتی ہے۔ پھر ہم ٹھوکریں کھا کر اتنے سمجھدار ہو جاتے ہیں کہ گلے شکوے ناراضگی دل کا دکھنا یہ سب پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر سمجھ آ جاتا ہے کہ کس کے ساتھ کتنی بات اور کیسی بات کرنی ہے، کس کو کتنا اور کہاں وقت دینا ہے۔ شکر ادا کیا کریں اپنے رب کا، ہر سکھ دکھ کے حال میں ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے، جو ہمیں سمجھدار بننے کا موقع دیتا ہے۔ شکر اس رب کا جو ہمیں سب سکھا دیتا ہے۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا عجیب ہے انسان، ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے وہ اندر تلاش کر، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، دشت جنون میں ایسا قلندر تلاش کر۔ امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، جب غریب آدمی غصہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آگ چراغ کی بتی کو اس طرح نہیں جلاتی جس طرح عداوت دل کے اندر چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ کہاں ضروری ہے ہر چراغ ہو روشن، ایک دیے کا جلنا بھی موت ہے اندھیرے کی۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سہنے اور سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ پوچھا گیا
صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجیے۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ دنیا میں صرف والدین میں اتنا ظرف ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ دنیا والوں کے معمولی احسانوں سے بھی اللہ بچائے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ کچھ الفاظ جو ہمیں اپنوں سے ملتے ہیں سوئی کی نوک کی طرح ہوتے ہیں اور دل میں یہ الفاظ گھر کر لیتے ہیں، اور جب کبھی بھی یہ مچلتے ہیں یا حرکت کرتے ہیں تو بے تحاشا درد کرتے ہیں۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ یوں تو غلط نہیں چہروں کا تصور، مگر لوگ ویسے نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی ہی میں ہے۔ سنو اے خوبصورت اور پیارے دل، لوگوں کے رویوں سے ٹوٹے اور امیدوں سے ہارے دل، اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ تمہاری کسی ایک خامی، تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص ضائع کر دے۔ وہ قدردان ہے، بہت قدر کرنے والا، خواہ وہ کسی آنسو کی قدر ہو یا گناہ کے بعد کسی ندامت بھری معافی کی یا اس کی محبت میں مسکرانے کی۔ وہ ہر عمل سنبھال کر رکھتا ہے۔ اللہ تو نہایت رحم کرنے والا، مہربان ہے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ کچھ بھی کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتا، ہر غصے اور ہر رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور چھپی ہوتی ہے، اور جو اس وجہ کو جان لے وہی آپ کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ جس خاتون نے بھی یہ تحریر لکھی ہے، کمال لکھی ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے مرد سے مقابلہ نہ کرنا اور اس سے ایک درجہ کمزور رہنا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب کہیں باہر جاتے ہوئے وہ مجھ سے کہتا ہے، رکو میں تمہیں لے جاتا ہوں، یا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مجھ سے ایک قدم آگے چلتا ہے، غیر محفوظ اور خطرناک راستے پر اس کے پیچھے پیچھے، اس کے چھوڑے ہوئے قدموں کے نشان پر چلتے ہوئے منزل پر پہنچنا۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ رہنما کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ اب آپ نے خود اٹھنا ہوگا، ہمت جمع کر کے خود کو خود ہی سنبھالنا ہوگا۔ ہر دفعہ محسن نہیں آیا کرتے، اپنا رہنما، اپنا محسن خود بننا سیکھو۔ کناروں سے اگر میری خودی کو ٹھیس پہنچے تو بھنور میں ڈوب جاتی ہوں، وہ ساحل چھوڑ دیتی ہوں۔ مجھے مانگے ہوئے سائے ہمیشہ دھوپ لگتے ہیں، میں سورج کے گلے پڑتی ہوں، بادل چھوڑ دیتی ہوں۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، اور جو ملا وہ کم نہیں۔ اکیلے ہو اللہ کو یاد کرو، پریشان ہو درود و شریف پڑھو، اداس ہو یا حیو یا قیوم پڑھو، خوش ہو تو الحمدللہ پڑھو۔ اچھے لوگوں سے اللہ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ خوشی چاہیے عبادت کرو، سکون چاہیے قرآن پڑھو، صحت چاہیے روزہ رکھو، چہرے پر رونق چاہیے تہجد پڑھو، مشکلات کا حل چاہیے استغفار کرو، برکت چاہیے درود پڑھو۔ کوئی بھی آپ کو اگنور نہیں کر رہا ہوتا، سب اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے اس خود ساختہ مظلومیت سے نکل کر اگنور ہونے کا رونا دھونا چھوڑ کر آپ بھی اپنے لیے کوئی مصروفیت ڈھونڈ لیں۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔